السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. سیلاب کی تباہ کاریاں, کلائمیٹ چینج کے مسائل تو دنیا بھر میں ہیں, لیکن پاکستان اس کا بہت بڑا وکٹم ہے. پاکستان نے زیادہ سفر کیا ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل پاکستان تشریف لائے تھے تو انہوں نے کہا تھا اٹ از کلائمیٹ کارنیج, یعنی یہ کلائمیٹ کے ہاتھوں قتل عام ہے. اور ایک لحاظ سے انہوں نے ان قوتوں کی طرف بھی نشاندہی کی جو اس کلائمیٹ کی تباہ کاریوں کی وجہ بن رہے ہیں. تو ایک تو یہ ایشو ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا یہ گورننس کے مسائل ہیں. قدرتی آفات یقیناً انسان کے بس میں تو نہیں ہوتا کہ اس کا مکمل مقابلہ کیا جائے, لیکن کافی حد تک پیش بینی کی جا سکتی ہے. ڈیزاسٹر مینجمنٹ, ڈیزاسٹر کے ارلی وارننگ سسٹمز تو کب سے ہمارے ہاں وہ محکمے تو موجود ہیں, لیکن اپ گریڈ کیے گئے, اگر نہیں کیے گئے تو کس کی نااہلی تھی. گورننس کے ایشو ہیں. اسی دوران ہم یہ بھی بات ڈسکس کریں گے کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز جاپان تشریف لے گئی ہیں, اور جو بین الاقوامی سطح پہ کچھ بات چیت چل رہی ہے کہ جی پاکستان کے 3 ٹریلین یا اس سے اوپر کے کوئی معدنیات کے اور دیگر کچھ ایگریمنٹس ہو رہے ہیں مغربی ممالک کے ساتھ, بالخصوص امریکہ و دیگر ممالک. اور پیوٹن ٹرمپ جو سمٹ ہوئی ہے اس کا کیا فال آؤٹ ہے, یا آگے کیا اس کے مزید اس کے فارورڈ سٹیپس کیا ہوں گے. تو ہمارے آج کے معزز مہمان ہیں جناب کرنل سیف قریشی. آپ آرمی سے امتیازی سند رکھتے ہیں, چیئرمین نیشنل ڈیولپمنٹ فورم ہیں, اور سابقہ چیئرمین ہے پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن. کرنل صاحب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. کرنل سیلاب تو کرنل صاحب ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو قیامت خیز مناظر ہیں. یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پاکستان کے پاس, جیسے آپ پریونٹیو اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں, پریونٹیو گورننس کہہ لیں, تو ہمارا کوئی منصوبہ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے قدرتی آفات بہت بڑی طاقت ہے, لیکن ہم تباہ کاریاں تو کم ہو سکتی ہیں, وہ کبھی ہمارے ہاں اس کا کوئی سسٹم نظر نہیں آتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میں بڑے دکھ سے یہ سیلاب کی تباہ کاریاں اور یہ کلاؤڈ بسٹ جو کہہ رہے ہیں, اربن فلڈنگ ہو رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ اس کو نام دے لیں, یہ کلائمیٹک تباہی جو ہے یہ تو سچ پچھلے چند سالوں سے, پچھلے میں بلکہ 10 سال بھی کہوں تو تھوڑے ہوں گے, اس کے متعلق دنیا لکھنا, پڑھنا, بات کرنا اور اس کے فیکٹس فگر دینا, بلکہ ایز اے سبجیکٹ انوائرمنٹ ایز اے سبجیکٹ یونیورسٹیوں میں اور ایون کالج لیول کے اوپر, اے لیول کے اوپر بھی پڑھانا شروع کیا گیا. سر یہ ساری کے ساری تباہی ان سپر پاورز کی اور بڑے انڈسٹریل کنٹریز کی ہے کہ جن کی انڈسٹریاں, ہیوی انڈسٹریاں دن رات چلتی رہیں, اور اتنا انہوں نے فضا کو آلودہ کر دیا, اتنا اس کو چارج کر دیا, اتنا اس کو ڈینجرس کر دیا کہ اس میں انسان کی لائف کی اور آکسیجن کی گنجائش نہیں رہی. یہ کوئی چھپی چھپائی بات تو نہ تھی. مجھے کیا دکھ ہے, میں جب اتنے لوگوں کے جنازے اور گاؤں کے گاؤں ختم ہوتے دیکھتا ہوں, فیملیز ختم ہوتے دیکھتا ہوں, ان کے ٹوٹل ایسٹ غرق ہوتے دیکھتا ہوں, میرے سے یہ تباہی نہیں دیکھی جاتی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جو لوگ ہمارے ڈیسیژن میکر ہیں, جو کہ اس حکومتوں کے معاملات میں پچھلے 30-40 سال سے آل ان آل ہیں, بیسیکلی مین 3 یا 4 پارٹیز نظر آتی ہیں, 5 کر لیں, جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہ فرض ہے اور ان پہ قرض ہے اس قوم کا کہ وہ اپنے عوام کے لیے وہ پلاننگ کریں, ان کی حفاظت ہو, ان کی زندگی کی, ان کی ایسٹ کی,
ان کی اولاد کی، ان کے مال کی اور ان کی ہر چیز کی۔ بالکل یہ کیا ہے؟ میں پوچھنا چاہوں گا، کون اتنا نالائق ہے کہ جس کو ہر سال سیلاب کی تباہی آتی ہے مگر اس کی اتنی عقل کام نہیں کرتی کہ یہ جو سیلاب کا پانی ہے، یہ جو اربن فلڈنگ ہے یا رورل فلڈنگ ہے، یہ جو پانی آ رہا ہے اس کو کئی ذخیرہ بھی کرنا ہے اور جلدی کرنا ہے۔ کیوں نہیں ان کو یاد آتا کہ گورا جب گاؤں چھوڑ گیا تھا مور دین 64% ہماری رورل آبادی ہے، گاؤں ہیں، جی شہر اتنے نہیں ہیں، شہر آپ کے صرف 40% سے کم ہیں۔ آپ صرف شہروں کی سیاست سیکھ کے آئے ہیں، گھر سے کیا سیکھ کے آئے ہیں؟ کون سا علم آپ کے پاس ہے؟ کون سی پی ایچ ڈی آپ کے پاس ہے؟ کون سے ایکسپرٹ آپ کے پاس ہیں؟ کتنی عقل آپ کے پاس ہے کہ آپ اتنے ایسے کنٹری کو جس کے مسئلے مسائل کمپلیکیٹڈ ہوں، جس کا گورننس سسٹم کولیپس ہو، جس کا گورننس سسٹم ہو ہی کوئی نہیں، پری پارٹیشن گورننس سسٹم بیوروکریسی کا ہمارا چل رہا ہے، 1857 کے ایکٹ کی ہم بات کرتے ہیں۔ ہم کیا ہم نے چیزیں پرانی چلائی ہوئی ہیں، کیسے چلا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کس بیس کے اوپر ہم نے گریجویشن ختم کرائی۔ لوگ تو اپنی اسمبلی اور پارلیمنٹ میں پی ایچ ڈی آدھے بھرے ہوتے ہیں اور آپ نے ان پڑھ ایلیجیبل کر دی ہیں۔ پتہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیوں نہیں یہ ہم نے اتنا جو پی ایس ڈی پی فنڈ ہے یہ ہر دفعہ 1000 بلین سے 1500-1700 بلین تک ہوتا رہے، سارے 78 سال کا دیکھ لیں، کوئی ایسا وقت نہیں تھا جب پارلیمنٹیرین کو ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام کے اوپر نہ ملتے ہو۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آیا کون سا ادارہ ہے جس نے پچھلے 78 سال کے ڈیولپمنٹ فنڈ کو مانیٹر کیا ہے، آڈٹ کیا ہے، اس کے پروجیکٹس کو دیکھا ہے کہ کتنے پروفیٹیبل پروجیکٹ بنے ہیں، اتنے ٹریلین روپے خرچ ہو گئے ہیں، تو اس سے انکم کیا ہے، وہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ میں نے کچھ کیا تھا یہ، میں جب پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن میں تھا تو میں نے اپنے ایک ممبر اپنے کمیشن کے جی عمر عزیز کو کی ڈیوٹی لگائی، اور اس کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ بھی تم آپ سے لے کے پہلے 10 سال کا لے کے آؤ ہر منسٹری کا کہ جو فنڈ ملے ڈیولپمنٹ کے لیے وہ کدھر خرچ ہوئے، زمین پہ پروجیکٹ کی ویڈیو بھی بناؤ اور اس کا سارا ڈیٹا پریزنٹیشن روز مجھے دو۔ تو کیا رزلٹ آیا؟ مجھے میں آج کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا، خوفناک زمین پھٹ جانے والے حقائق میرے سامنے آئے۔ آن گراؤنڈ پروجیکٹ کچھ تھے ہی نہیں، دیوار اور کچھ ایسے تھے کہ جن کے اندر اتنا گپلا اور اتنا فراڈ اور اتنی بے ایمانی۔ مجھے ایک بھی پروجیکٹ 100% دیانتداری سے ہوا ایک پروجیکٹ سارے ملک میں نہ ملا۔ کرنل صاحب کیا ہم ٹڈوں من حیث القوم بے ایمان ہے؟ بھئی یہ کیا بیماری ہے؟ ہم من حیث کنٹری اپنے سسٹم امپروو نہیں کیے سر، ہم نے اپنی پریونٹیو اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی ادارہ کوئی سسٹم نہیں رکھا۔ جو گورن کرتے رہے ہیں وہ ذمہ دار ہیں کہ کیوں ڈاکہ پڑنے سے، ٹھیکیدار گھر پیسے لے جانے سے، کمیشنیں پے کرنے سے، باہر کی پرکیورمنٹ میں کک بیک لینے سے، یہ سارے رستے دنیا کو پتہ ہے، وہ رستے سب کو پتہ ہے۔ ان کے اندر آپ کو ٹرانزیکشنیں ہوتی نظر آتی ہیں، جو ٹرانزیکشن اور ان کا جو محاسبہ ہونا چاہیے وہ آپ کی کنوکشن 10% سے اوپر جاتی نہیں، نیچے 8% رہ گئی ہے، 8% کنوکشن ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جان بوجھ کے سسٹم کو کرپٹ کیا گیا ہے۔ کرنل صاحب ایک چیز کی طرح تھوڑی رہنمائی کر دیں، میں بات یہی جاری رکھیں۔ مثلا میں بہت سے لائرز آئے، اس دن ڈاکٹر خالد رانجھا بھی ایک دفعہ میرے ساتھ تھے، تو میں نے کہا جی ہمیں سننے میں آیا کہ 10% کنوکشن ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی 8% ہے۔ اچھا اب بات سوچنے والی کہ 100% کیسز جو عدالتوں میں جاتے ہیں ان میں 8% ہے، اس کا مطلب 100% کیسز تو بنتے ہیں نا، تبھی 8% اس کا نکالیں گے نا۔ سر میں عرض کرتا ہوں یہ 8% ہے ان کیسز کا جو اندر بھیجے جاتے ہیں، سر میں نہیں عدالتوں میں جو ایف آئی آر درج ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، چلان بننے کچھ تو ان کی چلان بننے سے پہلے
اور زیادہ تر تو بنتے ہی نہیں. وہ تو پولیس کے تفتیشی ہی جی وہ مال پانی پکڑ کے فارغ کر فارغ جاتے کر ہیں. دیتے ہیں. حتیٰ کہ پولیس بھی نیب بھی ہر محکمہ پہلی سٹیج تو وہ ہے کہ جس میں سٹیج وائز انہوں نے رکھا ہے. پہلے نیب میں بھی پہلے انویسٹیگیشن ہوگی, پہلے انکوائری ہوگی, پھر انویسٹیگیشن ہوگی, پھر وہ سسٹم ہی اس قسم کا رکھا ہوا ہے کہ جس میں سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے ہر ایک. کرن صاحب آپ تو اکاؤنٹیبلٹی کا سربراہ رہے ہیں نا, انسپیکشن کمیشن کا چیئرمین تو اکاؤنٹیبلٹی کا سربراہ ہوتا ہے نا ملک کی. سر وہ ہمیں کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی والے جتنے بھی لوگ ہیں اینٹی کرپشن والے کہ جی ہم اس طرح ایک دم سسپیشن پہ نہیں بندہ پکڑتے, ہم بندے پہ الزام لگتا ہے جب تو ہم اس کی پوری تحقیق کر کے اس وقت گرفتار کرتے ہیں جب اس میں گنجائش ہی نہ رہے کہ اس نے کوئی جرم کیا یا نہیں کیا. سر میں تو پھر بھی کنوکشن نہیں ہوتی. میں عرض کرتا اگر وہ یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ وہ انکوائری کرتے ہیں, انٹیلیجنس رپورٹ لیتے ہیں, سارا انٹیلیجنس رپورٹ کے بعد فیلڈ میں جا کے پتہ کرتے ہیں, ڈاکومنٹ یہ صرف ایف آئی اے اور سارے کرتے ہوں گے سر, یہ پولیس نہیں کرتی, پولیس تو پکڑ لیتی ہے. سر سب کو کرنا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ سارا کچھ کرتے ہیں, آیا آپ اس بندے کے گھر بھی جاتے ہیں, اس کو ملتے بھی ہیں, اچھا اس سے آپ ڈیل بھی کرتے ہیں کہ کیوں کرتے ہیں, کیا پابندی ہے, کون آپ کو چیک کرتا ہے, کیا آپ کا تفتیشی جو ہے وہ گھر جا کے سودا نہ کر لے. کتنے پرسنٹ کیس جو ہیں وہ بنتے ہی نہیں ہیں, کتنی بلیک منی ہے, 40% سے اوپر. میرا خیال ہے زیادہ تر بنتے ہی نہیں ہیں, یہ صحیح کہا آپ نے. اور جو بنتے ہیں کاغذوں پہ آتے ہیں, یہ اس کا سر لیس دین 10% ہے, اس کا لیس. اور پھر کیا میں عرض کروں, میرا ابھی آج کے دن میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ میں بڑے سالوں سے چیخیں مار رہا ہوں. میں جب اس وقت بھی تھا پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن میں بھی تھا, تو ادھر میں پراپر سمری لکھ کے بھیجا کرتا تھا وزیر اعظم ہاؤس کو. وہ موجود ہیں, وہ 150-200 سمریاں موجود ہیں. اگر آج ہی اس کی کتاب میں چھاپ دوں تو لوگوں کو بڑی اویکننگ ہوگی, بہت اویکننگ ہوگی. دیکھیے میں مجبور ہو کے یہ چیز کہہ رہا ہوں تاکہ ابھی قوم سیدھی ہو جائے, بہتر ہو جائے. جس کی پردہ پوشی ہے پردہ پوشی رہے. ہم نے کسی کے ساتھ کوئی مہم چلا کے کسی سے زیادتی نہیں کرنا چاہتے. کرن صاحب ایک تجویز ہے اگر آپ کی قطع کلامی کی, کہ اگر کوئی آفیشیل سیکرٹس ایکٹ نہ حائل ہو تو جو اس میں چیدہ چیزیں ہیں, ہم ایک سیریل کی طور پہ ان پہ یہاں پہ پہلے ایک پیرا پڑھیں, 2 پیرے 3 اور 60 اس پہ ڈسکشن کریں, کوئی ایک ہفتہ وار کوئی سیریز بنا لیں تو عوام کی بڑی رہنمائی ہوگی میرا خیال, اگر آپ مناسب ہیں. سر میں اس کیونکہ میرا خیال وہ تو بیش بہا خزانہ ہے. میں اس پہ بھی کنسیڈر کر رہا ہوں, میں کتابیں لکھنے پہ بھی کنسیڈر کر رہا ہوں. وہ بھی بہت اچھا, میں ان کی چھان چھپٹ کر رہا ہوں کہ کون سے سیکرٹ ایکٹ میں چیزیں آتی ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو انکلاسیفائیڈ ہیں, اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو قوم کو فوری بتانے والی ہیں. جی میری آج جب تباہی دیکھی ہے میں سوات کی, اور اس سے پہلے بھی سر میں پہلے بھی فلڈ ہوا, سندھ کی تباہی بھی دیکھی میں نے چند سال پہلے بھی. سر یہ پانی کی تباہی جو ہے یہ ہمارے ملک میں تو ہر سال 1 سال چھوڑ کے یہ تو سر واپس چلے گئے پھر سر یہ ماندگی کی طرف. سر میری گزارش یہ ہے, مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ تباہی اس وقت بھی ٹیم بلاول صاحب دنیا جان کے لوگوں کو لا کے انہوں نے خاصا فنڈ لیا, ہم نے خاص سے لوگوں نے اس کے لیے فلڈ کے فنڈ دیے. شہباز صاحب نے بڑی محنت کی, جگہ جگہ جا کے انہیں کلائمیٹ کی کانفرنس اٹینڈ کی, لوگوں نے اعلان کیے, پھر وہ اتنے آئے نہیں, کچھ آئے کچھ نہیں آئے. مگر جو آئے اس کا آڈٹ کس نے کرایا, وہ کدھر گئے, اس کے کچھ گھر بنے کہ نہیں بنے. اگر اچھا بنے ہیں تو قوم کو بتایا جائے, اگر پورا جو بھی اس کی بیلنس شیٹ ہے وہ تو بیلنس شیٹ تو آنی چاہیے تاکہ اسٹڈی کریں. اگر آپ کا کریڈٹ ہے تو کوئی کسی کی دشمنی, کریڈٹ کہنے والے کو کریڈٹ دیں گے, شاباش دیں گے, ویل ڈن دیں گے. بلاول صاحب نے جو ابھی جنگ سے پہلے کام کیا ہے کتنی بھی ویل ڈن دیں تو تھوڑی ہے, اور شہباز صاحب نے جو کام کیا کتنی بھی ویل ڈن دیں تو تھوڑی ہے. شہباز صاحب جب بھی کوئی آفت آتی ہے جس طریقے سے جتنا سیریس لیتے ہیں اور جتنی جلدی ریلیف پہنچنے کے لیے, وہ ایک ریکارڈ ہے ان کا, ایک اپنا ذاتی ریکارڈ ہے کہ وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے. اپنے فیلڈ مارشل عاصم یہ نیشنل ہیرو ہیں, اور جس طریقے سے وہ اور افواج پاکستان ہر آفت پہ پہنچے ہوتے ہیں, جتنی تعریف کرے کم ہے. میں پھر اس کے ساتھ یہ بھی کروں گا کہ دکھ مجھے کیا ہے, دکھ یہ ہے کہ آیا ہم نے یہ این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے اور یہ ڈیولپمنٹ فنڈ
یہ سارے تباہی کے بعد ہی خرچ کرنے کا سسٹم کیوں رکھا ہوا ہے؟ پریونشن کیوں نہیں ہو سکتا؟ پر ہم نے پریونٹیو اکاؤنٹیبلٹی نہیں رکھی ہوئی. جب واردات ہو جاتی ہے لے جاتے ہیں، حصے پڑ جاتے ہیں، اس کا ایف آئی آر کوئی کراتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ اس کو تفتیش کرنا شروع ہوتے ہیں. آپ کی ایف آئی آر اتنی ساری انٹیلیجنس ایجنسیاں اس لیے تو نہیں ہے کہ ایف آئی آر ہونے کے بعد تفتیش کریں، وہ تو اس لیے ہیں کہ ایک پریونٹیو سسٹم رکھیں، واچ رکھیں، مانیٹرنگ رکھیں. ہر بندہ، ہر محکمے کا سیکرٹری اور منسٹر اپنے پی ایم سے لے کے اوپر تک ہر پیپر کی نگرانی کرنے خود ذمہ دار ہے وہ. اور اگر کوئی گپلا جس ٹائم میں ہوا ہے وہ ذمہ دار ہیں، کوئی معافی نہیں. کوئی معافی نہیں ہے اس میں. پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر فیڈرل سیکرٹری ہے، اس کی ذمہ داری ہے، منسٹر کی ذمہ داری ہے، پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے. یہ غریبوں کا پیسہ ہے، ٹیکس کا پیسہ ہے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، مرے ہوئے ہیں. نہ اس کے کسان کو گندم کی قیمت مل رہی ہے، نہ اس کو بھی مکئی کی مل رہی ہے، نہ ان کو باقی چیزیں. کیا کرے، کدھر جائے؟ ایک خبر ریلیز کی گئی ہے، میں اگر آپ نے بات کر دی گندم کی قیمت والی، انہوں نے کہا جی کہ پنجاب گورنمنٹ کے اوپر جتنا بینکوں کا قرضہ تھا وہ سارا ادا کر دیا گیا سود سمیت، 650 بلین یا کچھ. کیونکہ اس کی بھی ایک حکمت کسی نے بتائی، غلط ہو سکتی ہے، آپ اس کو تھوڑا ہمیں اس کی وضاحت کر دیں. کہا گیا کہ جی چونکہ گندم والوں کسانوں کو پیسہ نہیں دیا گیا تو وہ جو پیسہ مختص کیا وہ ادھر لگا کے بینکوں سے آزاد ہوگی حکومت. سر میں عرض کروں، یہ دلیل سر کس حد تک صحیح ہے؟ میں عرض کروں، ہو سکتا ہے یہ خبر ٹھیک ہو اور اچھی بات ہے بینکوں کا قرضہ ادا کرنا اور آگے قرض مبرہ ہو گئی. سر آگے قرضہ نہ لینا اچھی بات ہے. ہاں، اگر آپ نے کسانوں کا قرضہ، کسانوں کے پیسے بینک کو دے دیے تو وہی پیسے آپ نے لے کے تو دوسری چیزیں خریدنی شروع کر دیں. اب وہ کون سی لینے؟ سر الیکٹرک بسوں 1100 کی کون سی قیامت آئی ہوئی ہے کہ کسان کو مار کے ہم الیکٹرک بس سے چلیں. آج میں کینال روڈ پہ جا رہا تھا. آج سنا کچھ چلی ہے کوئی چیز؟ جی میں عرض کرتا ہوں، کینال روڈ پہ آپ ذرا ابھی جائیں گے، ہاں اچھی بلی سڑک ہے، 16 ٹھیک ٹھاک سڑک ہے، اس کو کھودا گیا، کوئی کچھ نہیں اس کے اندر خرابی. کیوں اس کو اکھاڑا جا رہا ہے؟ وہ اکھاڑ دیا. آج لگا کے جگہ جگہ سے کوئی ٹھیکیدار، اس وجہ سے تاخیر ہوئی آج. اس کو جگہ جگہ سے اکھاڑ. یار غریب ملک ہے ادھر تو آپ ڈیفالٹ ہوئے ہیں. یہ تو اچھی خاصی سڑک، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اچھی خاصی سڑک کو اگر سال 2 سال اور چل سکتی، خدا رہا یہ ٹھیکیداری سے نکلیں. ہر بندہ ٹھیکہ، ہر بندہ قرضہ لے کے ٹھیکیداری نظام. اور ایک اور کوئی اس میں بہتری نہیں لائی جا سکتی؟ سر بہتری آ سکتی، کیوں نہیں آ اس کو سکتی؟ کیا کیا جائے؟ سر آپ نیا نظام بنا سر جتنے پروجیکٹ ہیں پراپرلی آپ آخر کار پہلے پروجیکٹ آپ ایک ایف ڈبلیو ادارہ ہے اس سے آپ کراتے رہے ہیں. ہاں اس نے بہت کرپشن کم تھی یا نہیں تھی اور کوالٹی بھی ٹھیک تھی. آپ وہ چیز بنوائیں جس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. جو کولیپس ہو رہی ہے، جو آپ کی نیشنل سیکیورٹی کا وہ چیزیں کریں جو کہ بہت ضروری ہیں. باقی پیسے بچائیں اور کاٹیج انڈسٹری لگائیں، ہر گھر میں لگائیں اور پیسے بچائیں. آپ اس کو فلڈ واٹر کو کنٹرول کریں، آپ ریزروائر بنائیں. میں تو ہمیشہ گورا آپ کو گاؤں میں چھپڑ دے کے گیا تھا، پاؤنڈ. انگریزی سمجھاتا ہوں کیونکہ برگر آج کل کے برگر پانی کا ذخیرہ ہوتا تھا، ان کو گاؤں کا چھپڑ کا نہیں پتہ لگنا کہ ہر گاؤں میں تقریباً ہوتا تھا. وہ کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس کے اندر آپ نہائیں یا مچھلیاں پکڑیں. وہ اس لیے ہوتا تھا کہ پانی کا ریزروائر ہے، سیوریج کا سسٹم ہے. وہ زمینیں ایم این اے ایم پی اور اپنے جتنے تکڑے لوگ ہیں انہوں نے اپنے ریونیو کے لوگوں سے مل کے قبضہ کر لی ہے. وہ شاملات دے ساری جو ہے نا، وہ ساری وہ گاؤں کی جو ہوتی تھی وہ سب اب قبضے میں. جتنی شاملات دے ہیں، جتنی ہر گاؤں میں سرکاری زمین ہے اس کو آج ہی خالی کرائیں اور اس کے پاؤنڈ بنائیں. اور یہ پکے یہ ٹھیکے دینے نہ شروع کر دیجئے کہ اس کو نیچے سے سیمنٹ لگائیں. کوئی نہیں لگانا، نہیں تو نیچے کا واٹر لیول ختم ہو جائے گا اور جلدی. وہ زمین میں کیپیسٹی ہوتی ہے برداشت کرنے کی، پانی اس کو دیں، پانی کو نیچے جانے دیں تاکہ واٹر لیول اوپر آئے اور صاف پانی ملے. اور اس کے اندر یہ آپ ضرور کر سکتے ہیں کہ بے شک پانی اگر زیادہ پاؤنڈ ہے آپ 10 15 20 ایکڑ اور جتنے کر سکتے ہیں، جتنی زمین ہے، جتنا چولستان پڑا ہوا ہے، آپ یہ سارا پانی چولستان تک کیوں نہیں کر سکتے جی؟ نہریں تو ملتی ہیں جا کے، آپ کا نیٹ ورک تو ایگزسٹ کرتا ہے. اور ایک اور یہ جو آپ کے خشک دریا ہیں، آپ کا راوی، چناب، بیاس،
یہ جو پانی نہیں ہے ان میں، اور سارے ان دریاؤں کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا رہی ہیں، کون این او سی دے رہا ہے؟ سوئے ہوئے ہیں، کیوں ان کو دے رہے ہیں ادھر پانی کے اندر مروا رہے ہیں ان کو بھی؟ بعد میں لوگ ٹیمپریری طور پہ گھر بناتے ہیں کچے پکے، جگہ جگہ انکروچمنٹیں ہوئی ہے، کوئی نہیں دیکھتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ میرے کہنے کی ضرورت ہے؟ نہیں نظر آتا آپ کو؟ اور کیوں نہیں اس کو واٹر کو نیچے کھود کے اور دریاؤں کو اور 20 فٹ نیچے لے جا کے ڈریجنگ کی جائے؟ کیوں نہیں آپ پانی سنبھال سکتے؟ کیا مشکل ہے؟ اب تو بڑے بڑے اکوپمنٹ ہے، آپ کو ادھر مشینری کوئی ہے. لیٹسٹ مشینری امریکہ سے تو نہیں چاہیے؟ یہی چلیں، ٹریکٹر اور یہی صاحب ایک بلڈوزر. بریک کی طرف جا رہے ہیں جی، ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کرنل سیف قریشی. کرنل صاحب، یہ ایک خبر میں نے پڑھی تھی اور یہ اخباروں میں ہمارے کافی رپورٹ ہوئی کہ لاہور جیسے شہر میں بڑے بڑے واٹر سٹوریج بنائے گئے ہیں اور بنائے جا رہے ہیں. تو اس کا تو ایک تو فادیت یہ ہے نا کہ پانی اگر زیادہ آ جائے شہر میں تو یہی جو سٹوریج ہیں ان میں یہ ابزارب کر لیتے ہیں. یہاں پہ کیا ہوا بنیر میں، سر میں کے پی کے میں، جی تھوڑا میں سا عرض کر اس کی سکتا رہنمائی کریں ہماری. سر بڑی شاکنگ نیوز ہے اور ابھی تک کوئی بندہ سیک نہیں ہوا. ورلڈ بینک نے فنڈ دیا آپ کو اسی کلائمیٹ ہیزرڈ کے لیے کہ آپ اپنا سسٹم بہتر کر لیں. آپ کے پاس رڈار کا سسٹم اپ ڈیٹڈ نہیں ہے، آپ کا فور کاسٹ ڈیفیکٹیو ہے، آپ لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے لا بلد ہیں. انہوں نے آپ کو فنڈ دیا، آپ نے اپنا سسٹم ٹھیک کیا؟ کس نے چیک کرنا تھا؟ کون ذمہ دار ہے؟ کس منسٹری میں آتا ہے؟ اور یہ فنڈ لیپس کیوں ہوا؟ واپس کیوں گیا؟ کیوں نہیں استعمال کیا گیا؟ کون بندہ ذمہ دار ہے کہ جس نے سوات کے اتنے گاؤں میں اتنے لوگ شہید کرا دیے؟ کون سی انکوائری ہوئی ہے؟ یہ وفاقی حکومت نے فنڈ کے پی سر کے جس کو کا دے بھی دیا ہے، تھا، جس کا بھی ہے، پروونشل گورنمنٹ کو دے دیا سر ہوگا. یہ خود ڈھونڈے، نہیں ملے گا تو پھر میرے پاس بندہ بھیج دیں، میں اس کو ٹریس کر دوں گا فنڈ کو. میں یہ بھی بتا جاؤں، ورلڈ بینک نے آپ کو 40 سائلوز بنانے کے لیے فنڈ دیا. یہ گندم کے لیے، گندم اور باقی سارا کچھ آپ سٹور کر لیں، اناج کو ذخیرہ کرنا. اناج کے لیے. ساری دنیا نے سائلوز بنائے ہوئے ہیں. چائنا نے ہر ڈسٹرکٹ میں ہزاروں کی تعداد میں اور بھرے ہوئے ہیں بھرے ہوئے. فوڈ کے ساتھ. فوڈ سیکیورٹی سب سے سیریس معاملہ ہے اس وقت سب سے دنیا کا سب دنیا کا سیریس معاملہ ہے. اور ادھر لوگ فوڈ پیدا کرنے والے کی بات ہی سننے کو تیار نہیں ہے. فارمر کی کوئی ریزن، کوئی بندہ حکومت کا 2200-2300 روپے کی گندم لینے کا مجھے آپ بتا دے کہ یہ 2200 میں کہ اتنا منافع ہو رہا ہے. کتنا منافع ہونا چاہیے فارمر کو؟ کتنا ہونا چاہیے پر من؟ مجھے بتا دیجئے. 1 روپیہ، 2 روپے، 10 روپے، 20 روپے، 1000 روپے، 500 روپے، تو 10 سے 20% منافع ہوگا تو اس کے بچے پلیں گے. آپ تو اس کی جیب سے 100% لاس دے رہے ہیں اس کو. 4200 کا 2200 دے رہے ہیں. کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ کون سی زبان سمجھتے ہیں آپ؟ مر گیا کسان، آگے گندم نہیں لگنی، پھر کیا کریں گے؟ گندم کیسے کھائیں گے وہ لوگ؟ گندم کی بات کرتا ہے، آپ اس کو بینک آف پنجاب میں قرضے لینے کی بات کرتے ہیں. بابا قرضے ورضے لے کے تو واپس نہیں ہو رہے. آگے قرضے لیے تھے انہوں نے، ٹھیک ہے سود نہیں ہے، آپ کی مہربانی، آپ نے سود اس پہ کم کیا، یہ نہیں ہے، مگر قرضے کا بیسک اماؤنٹ کیسے دیں گے؟ وہ تو زمینیں ساری بینک کے نام پہ پلج کی تھی، وہ تو زمینیں بھی جا رہی ہیں. پچھلے سال بھی آپ نے گندم کی قیمت دی، اس سال آپ نہیں دے رہے. کانفرنس پہ کانفرنس ہوئے جا رہی ہے. کیا کانفرنس کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ قیمت کیسے بڑھائی جاتی ہے؟ آپ مارکیٹ کے اصول نہیں سمجھتے؟ آپ کو نہیں پتا کہ جب خریداری کریں گے اوپر ریٹ پہ یا ایکسپورٹ کی اجازت دیں گے تو کہ اپنے آپ ہی بڑھ جائے گی؟ آپ کے پاس فالتو گندم ہے، ضائع ہو رہی ہے، چوہے کھا رہے ہیں، بارشیں آ رہی ہیں، آپ اس کی کچھ گندم ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دیں، تھوڑی کر دیں، ٹوکن کر دیں، مارکیٹ تو اوپر آئے. یا پتہ نہیں کس کی دشمنی ہے ان کے ساتھ، کس کو انہوں نے ناراض کیا ہے. کرنل صاحب یہ فلڈ کا کیا ہوا؟ اچھا جی، ابھی میں سر فلڈ پہ آ رہا ہوں. ہاں، فلڈ کی ہمارے پاس فلڈ کی ٹیکنالوجی اکوپمنٹ پورا نہیں ہے. ہم ادھر ادھر کی خبریں پتہ کر کے تو فلڈ کو فور کاسٹ کرتے ہیں. ادھر ہیں ہمارے ریڈار اسپیشلسٹ جو ہونے چاہیے. کتنے ریڈار ہیں؟ کب کے ہیں؟ کتنی ایج ہے ان کی؟ کیا ان کی ایفیشنسی ہے؟ کیوں کس نے، اگر ورلڈ بینک نے پیسے دیے ہیں کلائمیٹ پہ، اور اس سے پہلے بھی جب فلڈ آیا تھا
سندھ میں اتنا اور سارا کچھ، پھر بھی پیسے بڑے آئے تھے، بلینز کے حساب سے پیسے آئے تھے. وہ بھی ٹھیکیداروں کو گھر بنانے کے، کوٹھے بنانے کے چکر میں کچھ نکال کے ڈپارٹمنٹ ٹھیک نہیں کیے جا سکتے تھے کلائمیٹ کے. کلائمیٹ کی منسٹری کیا کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ میں؟ میری بہن ادھر، میری بہن شزرا ہیں ادھر، سمجھدار ہیں، کمپیوٹر، ان کے والد صاحب بھی بڑے صحیح پارلیمنٹ. شزرا خواجہ؟ نہیں جی خواجہ نہیں، اچھا یہ فاطمہ منصب ادھر سے ہیں، شزرا منصب. منصب ہیں. اور ایک منسٹر تو ویسے شہری رحمان ہے نا کلائمیٹ کی غالباً. سر یہ اگلے دن میں نے ان کا دیکھا، شاید یہ پھر اسٹیٹ منسٹر ہوں، یہ اسٹیٹ منسٹر ان کو بھی کچھ ہوگی، کچھ شہری کو بھی ہوگا. تو شہری بھی کمپیٹنٹ ہے، بہت کمپیٹنٹ ہے، وہ فارن افیئر بھی جانتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، ایمبیسڈرشپ. تو شہری منسٹر نہیں ہے غالباً، کمیٹی کے کچھ وہ فنڈ بھی اکٹھے کیے جا سکتے ہیں. شہری کی، بلاول کی جتنے بندوں کو ہم نے ہائیسٹ میڈل دیے ہیں، ابھی ان کے گلے میں پٹے ڈالے ہیں ہم نے، بھیجے ان کو، ان کو بھیجے. پٹے سے کیا تاثر دینا سر ان کو وہ بڑا خوبصورت ہیں سر، وہ میڈل دیے ہیں، اچھا کیا دیے ہیں، ان کا کام بہتر تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ان کو بھیجیں بھی جا کے دوبارہ یہ جو سوات میں تباہی ہوئی ہے دنیا کو بتائیں، دنیا کا فنڈ اکٹھا کریں. ہماری استطاعت اتنی نہیں ہے کہ جتنی تباہی ہو گیا اس کو ہم ری بلڈ کریں اور ریکور کریں. ایک دوسری بات یہ کہ کس نے جنگل کاٹے ہیں؟ خان صاحب کا بلین ٹری کدھر ہیں؟ 1 بلین، 1 ارب درخت. اور یہ کے پی کے جوان پوچھتے ہیں، ان کے ووٹر پوچھتے ہیں. اتنا انہوں نے مجھے اتنے میسج آئے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں. وہ کہتے ہیں جی آواز ریز کریں کہ یہ 1 بلین درخت لگے ہوتے تو یہ فلڈ کنٹرول ہو جاتے. آپ اگر سلوپ کے اوپر، پہاڑ کے سلوپ پہ درخت لگائیں گے تو وہ کنٹرول کریں گے. یہ سائنٹیفک طریقہ ہے کہ ان کا رول یہ ہے. کدھر ہے وہ درخت؟ وہ کروجن اور ایروجن دونوں روکتے ہیں. وہ اتنے سال تو یہ انہوں نے اتنے سال پہلے لگائے تھے، 1 بلین جو خرچ کیا تھا اس کی ڈیٹ نکال لیں. ابھی وہ تو درخت پورا ہونا چاہیے، 4-5 سال ہو گئے ہیں. کدھر ہیں وہ تو جنگل کے جنگل. آپ تو ایک اچھے پلانر ہیں، منصوبہ بندی، آرمی میں بھی ایز چیئرمین انسپیکشن کمیشن. یہ جو ایک دم ایمبیشس پروجیکٹ کا اناؤنس کر دینا دیوانگی میں، یہ میرا اتنا کوئی کامیاب فارمولا نہیں ہوتا. سر کوئی ٹری لگائیں، سر کوئی دیوانگی لیکن آپ کہیں جی 10 کروڑ ہم ہر سال لگائیں گے. سر کوئی دیوانگی نہیں، بلین کا کہہ کے تو آپ اس منزل کو ایک مذاق کر رہے ہیں. سر کوئی دیوانگی نہیں، یہ بہت سیانے لوگ ہیں. یہ منسٹری بھی اچھا، یا یہ اپائنٹمنٹ منسٹری بھی لیتے ہوئے نا پہلے اس کا فنڈ دیکھتے ہیں کہ بلین کہیں گے تو بلین آئیں گے. کدھر فنڈ ہے، وپڈا میں کتنا ہے، انرجی میں کتنا ہے، پیٹرولیم میں کتنا ہے. یہ بڑی سیانی قوم ہے، اور کس کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا پیسے کے مطابق. ابھی میرا خیال ہے کہ میں آگے حدود کراس نہ کروں. میری گزارش یہ ہے، ڈونٹ کراس دی روبیکون. میری گزارش یہ ہے کہ یہ درخت، اگلی بات جو ہے، درخت کاٹے کس نے؟ میں نام لے لوں عمر ایوب صاحب کا بھی، باقیوں پی ٹی آئی کے بھی، سب کا لے لوں. جتنے پی ٹی آئی والے، جتنے پی ٹی آئی کے پی کے کو گورنمنٹ کو 10 سے 15 سال ہو گئے ہیں، سارے کے سارے درختوں کے چور ہیں اور درختوں کے ٹھیکیدار. کس کو آپ نے دیا پرمٹ؟ کس نے تباہی مچا دی ہے؟ آپ نے درختوں کی تباہی مچا دی ہے. اور جدھر جدھر چوری والوں نے چھپائے ہوئے تھے فلڈ نے باہر نکال کے رکھ دی. تھوڑے نہیں، اتنے درخت باہر آئے ہیں چوری والے، اور اتنی تباہی ہوئی ہے. میں ڈیمانڈ کروں گا کہ اس کے اوپر انکوائری ہو، کیوں نیپس ہوئی ہے کے پی کے کی. لوگ کہیں گے لو جی پھر پی ٹی آئی دے مگر پہ گئے. تو پی ٹی آئی تو سر کھا پی کے ڈکار مار جائے، ریکارڈ نکالا بھی تو باقی کوئی جگہ، کوئی تو جگہ چھڑ دے. سر پی ٹی آئی کو 9 معاف ہیں. سر گزارش ہے، ٹمبر چوری کریں، سر میری گزارش 9 مئی کریں، جو مرضی کریں. سر گزارش ہے، پروپیگنڈا مشینری افغانستان کی طرح بڑی مضبوط ہے. سر وہ مضبوط ہے، ان کو تو بلین فنڈ ملتے ہیں سوشل میڈیا کے. 1 لاکھ مسلمان مار دیا سر. ان کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے، ان کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے آرمی چیف کے اوپر لکھنا ہے، اور اتنا انٹالریبل لکھنا ہے. سر نہیں برداشت. میں آپ کو بتاؤں، ہم سولجر ہیں، کسی بھی دنیا کی فوج کے کسی بھی سپہ سالار کے اوپر کوئی قوم برداشت نہیں کرتا. ہردہ سرائی کوئی نہیں کرتا. کوئی برداشت نہیں کرتا. فوجی کو چھوڑیں، کوئی سویلین بھی برداشت، اس کو نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. آپ پاکستان کی افواج کے کسی بندے پہ، سپاہی سے لے کے آرمی چیف تک،
کسی کے اوپر کوئی نیگیٹو نہیں لکھ سکتے. آپ ہاں، کا بلا وجہ آپ کا آئین سر بلا وجہ بھی یہ کوئی بلا وجہ وجہ نہیں ہے. سر, وجہ ہی کوئی یہ نہیں, تو بلا بلا- وجہ جل وجہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ان پہ اور عدلیہ پہ آپ زبان نہیں کھول سکتے. آپ کو اگر کوئی شکایت ہے ان کا اپنا سسٹم ہے, آپ اس شکایت پہ اس شکایت کو لکھیں, اس کو جو ادارے ہیں ان کو بھیجیں, انکوائریاں کروائیں, اس کا سارا سلسلہ. اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس نے گڑبڑ کی ہے, ایسا بندہ جس نے کوئی نیشنل انٹرسٹ کے خلاف فیصلہ کیا ہے, تو ضرور اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ فوج کی اپنی اکاؤنٹیبلٹی بہت سخت ہے. ان کا بہت اچھا سسٹم. فوج معاف نہیں کرتی, کسی کو معاف نہیں اچھا کرتی. کل صاحب آپ اکاؤنٹیبلٹی اور پریونٹیو اکاؤنٹیبلٹی کی بہت بات کرتے ہیں اور بڑی متاثر کن ہے, اور ہر بندے کا یہی ڈیمانڈ ہے. اکاؤنٹیبلٹی عدالتوں میں انصاف اور عدالتوں میں کنوکشن ریٹ بڑھنے سے کہ بغیر ہو ہی نہیں سکتی. پولیس, ایف آئی آر, آرمی, جتنے بھی ادارے ہیں, نیب, یہ ٹل پنجابی میں اگر ٹل لا لیں تو ایک وکیل کی مار ہے, بس ایک وکیل اور ایک جج کی ماشاءاللہ, وہ پورے کا پورا وہ اس کو پیالہ ہی الٹا سکتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کا. وہاں پہ کوئی کنسیپٹ نہیں نظر آ رہا کہ وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ ریاست کے جو چیلنجز ہیں اس میں ہم نے حصہ بننا ہے. ہمارے وکلا بھائی اور ہمارے جج بھائی جان, سر میں کے پی کے ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں, کے پی کے لیکن تاثر عمومی یہی ہے. دیکھیں نا, بلین ٹری سامنے نظر آ رہا ہے. جی بالکل. ابھی تک اس کا بلین وہ فارس تھا, بلین بہت ٹری بڑا. کے کیس کے اوپر آیا کسی نے سٹے لیا ہوا ہے, سٹے دیا ہوا ہے کسی نے, کیوں دیا ہوا ہے؟ اگر جو دیا ہے تو ابھی ویکیٹ کر دیں. جو کچھ بھی اس کے اندر کسی نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو ٹالا ہوا ہے نا جی, وہ کھول کے باہر نکال دیں. کل صاحب ویسے لا میں امینڈمنٹ کر کے یہ جو ان لمیٹڈ پاور ہے اسٹے کی, بے دریغ اسٹے دینا اور 4 سال 5 سال اپنی من موج کے مطابق دینا, یہ قدغن لگانا چاہیے. میں سر لیگل ریفارمز کی ضرورت ہے ہمیں, خاص طور پہ ٹوٹل اس سمت میں. سر ہر سمت میں اس کے اندر بے شمار چیزیں ہیں, ہر چیز ڈھیلی پڑی ہوئی ہے, ٹائٹ کرنے کی, بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے اندر تھوڑا سا میرے جوڈیشری کے جج صاحبان بھی اور جوڈیشری کی بار اور بینچ دونوں اس کا احساس کریں اور اس کو اور ٹالیں نہیں. جی وکیلوں کی روٹی روزی کا معاملہ ہے, مگر ان وکلاء میں سے ہی جو کمپیٹنٹ ہیں اور آنیسٹ ہیں ان کو سسٹم میں لے لیں, ان کو مجسٹریٹ لگا دیں, ان کو ڈی سینٹرلائز کر دیں, گاؤں تک جانے دیں, تحصیل تک جانے دیں, ڈسٹرکٹ تک جانے دیں, عدالتیں زیادہ کر دیں تاکہ لوگوں کو انصاف ملے. اور انہی وکلا سے لے لیں تاکہ یہ نہ سمجھیں کہ جی آپ انہوں نے. تو صاحب ایک آپ کو یاد ہوگا, یہ ہمارے لاہور میں بھی تھے اور بھی جگہوں پہ تھے, آنرری میجسٹریٹ بھی ہوتے تھے, بڑے رسپانسبل سٹیزن جو ہوتے تھے. سر ابھی دنیا میں نام نہیں لے رہا, تو یہ بھی ہو سکتا ہے سر دنیا میں, جیسے ہم لوگوں نے زندگی کو دنیا میں کمیونٹی اچھے ڈھنگ سے گزارا ہوا ہے, میں دنیا میں خدمات آنرری گزار جی ساری دنیا میں سر یہ سسٹم ہے. اب چل رہا ہے کمیونٹیز بنی ہیں, ان کمیونٹیز کے مطابق ان کو لیجسلیشن کر کے پاور دی ہوئی ہے, ان کو پاور دی ہوئی ہے ایجوکیشن میں, پولیس میں, اس میں اس حد تک وہ بڑے ٹھیک ٹھاک چلاتے ہیں. اور ان کا کمپٹیشن کرائیں, ان کا کمپٹیشن ہو کے کون بہتر رزلٹ دیتا ہے. سر ادھر کوئی ہر جگہ پہ نظام پینکچرڈ ہے, اس پینکچرڈ نظام سے مافیاز فائدہ اٹھا رہے ہیں, عوام نہیں فائدہ اٹھا رہے. عوام کا سسٹم آف گورننس وہ ابھی تک ڈھیلا پڑا ہوا ہے ہر جگہ پہ, اس کو بہتر کریں. اچھا سر ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گا اسی میں, فلڈ مینجمنٹ اور بارش مینجمنٹ, گلیشیئر مینجمنٹ, اور اس کے سر گلیشیئر کو دیکھیے نا, یہ سارا جتنا پولوشن ہے تو بیسیکلی گلیشیئر پگھلتے ہیں ایک دم, تو پھر جی دوسرا یہ جو آپ کا ابھی کلاؤڈ بسٹ والا معاملہ ہے, یہ تو نیچے سے ہیٹ جاتی ہے زیادہ, ہیٹ, اور اوپر جب اس کو وہ ویپر ملتے ہیں تو ایک دم کٹھے ہوتے ہیں ایک جگہ پہ, اور ابھی وہ جدھر گرتے ہیں, اور تھوڑے علاقے میں نہیں گرتے, لمبے چوڑے کلومیٹروں میں گرتے ہیں. یہ کلاؤڈ کوئی وہ سر یہ یونانی اور ہندو دیو مالائی قسم کے کلاؤڈ لگتے ہیں. سر یہ پہلے تو جیسے جن ہوتے تھے ایک دم پھٹ گئے. سر پہلے تو ہمیں یہ تجربہ نہیں تھا, مگر ابھی ہماری تو پولیوشن کا معاملہ اتنا خراب ہو گیا, بہت اوپر چلا گیا ہے, بہت خراب ہو گیا کہ ابھی تو یہ تو چھوڑیں سوات کی ڈیڈ باڈیز تو ابھی تک پوری اٹھائی نہیں جا رہی, پوری نکالی نہیں جا رہی. اور آگے جو فور کاسٹ دے رہے ہیں, آگے خبریں آ رہی تھی کہ لاہور میں, اسلام آباد میں ادھر ادھر بھی الرٹ جاری کیا ہوا ہے,
سر اگر شہروں میں کام شروع ہو گیا تو کہیں بھی ہو، آخر کار پاکستان کا سٹیزن نہیں جی کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو. نہیں تو کرن صاحب یہ تو ابھی یہ تو آج کل سوات میں آیا جو ابھی تو شاید پچھلے سال بھی آیا تھا وہاں. سر کیوں نہیں کرتے؟ میں اس وقت کا اس کی اور یہ روک تھام کیا ہو سر میں سکتی ایک اور چیز پتا کرنا چاہوں نہیں روک تھام کا کوئی سسٹم ہے؟ سر میں وارننگ کا تو ہو سکتا ہے. سر آپ اتنے کی پانی کو روکیں گے کہاں؟ سر ذخیرے والی جو بات ہے وہ آپ کی وارننگ کا سسٹم ہی وہ بھی نہیں ہے. وہ بھی نہیں ہے آپ کی میٹ کے جو ریڈار لیے ہوئے ہیں یا باقی کیے ہوئے ہیں ان کو کس نے؟ چلے یہ بھی مان لیں جی وہ دیسی ہیں پرانے ہیں سر، لیکن اگر ذخیرہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بنا دیے جائیں اسٹوریج، سر یہ کافی حد تک پانی سر جذب ہو اگر جائے گا. ان کے پاس پلاننگ نہیں ہے یہ تو ہے ہی نہیں نا سر، تو میرے سے لے لیں. چائنیز کمپنی نے اچھا کرن صاحب اس کو آپ اپنے طور پہ نا لاہور کے بھی اسٹڈی کرائیں. سنا کہ کافی تیزی سے اور بھی بن رہے ہیں. ایک تو بلکہ بزدار صاحب کے دور میں بنا تھا لاہور میں، باغ جناح کے پاس کہتے ہیں کافی بڑا اسٹوریج ہے. ایک اور اس کے علاوہ بنا لاہور کے مختلف اطراف میں بنائے جا رہے سر ہیں. میں عرض کرتا تو ہوں، میرا خیال باقی شہروں میں اور خاص طور پہ ولنریبل ایریا. سر میں عرض کروں گا، میں باسا سے پوچھوں گا، چودھری شہباز صاحب ہیں، ان سے آج ہی رنگ کر کے پوچھوں گا. اور آیا وہ ڈرنکنگ واٹر کے سٹوریج ہیں کہ یا فلڈ کنٹرول کے سٹوریج؟ فلڈ از اے ڈیفرنٹ تھنگ. وہ یہ چیزیں ہیں سر اگر وہ ڈرنکنگ واٹر کے میرا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ فلڈ مینجمنٹ بالکل زیرو ہے، کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن وہ زمینیں جو قبضہ ہوئی ہیں کو خالی کروانی پڑیں گی، دریاؤں کو خالی کرانا پڑے گا، نالے صاف کرنے پڑیں گے، سیوریج کھولنے پڑیں گے. اچھا کرن صاحب پہلے وہ ڈریجنگ اکوپمنٹ ہوتا تھا ہمارے پاس، وہ جو نیچے سے گہرا کرتا تھا. سر وہ اکوپمنٹ سارے ادھر پڑے ہوئے ہیں، اکوپمنٹ کی کوئی کمی نہیں. اکوپمنٹ تو کرائے پہ بھی مل جاتے ہیں، ٹھیکیدار مل جاتے ہیں. آپ نے کروانا ہو آپ آرڈر دیں، ان جگہوں کو بانٹ دیں، 1-2 کلومیٹر ایک ٹھیکیدار کو دیں، 10 دن میں کام ختم ہو جاتا ہے. اچھا کرن صاحب ایک عمومی تاثر ہے کہ ٹھیکیدار عمومی طور پہ، ویسے پتہ نہیں ٹھیکیدار مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، عمومی تاثر ہے کہ ٹھیکیدار اور ان کے پیچھے جو 1-2 افسر ہوتے ہیں، یہ نام سنتے لوگوں کے ذہن میں کرپشن کا لفظ آتا ہے. ایسا کوئی عمومی تاثر کیوں ہے؟ سر عمومی ایماندار ہوتا میری بات سنیے، یہ یا نہیں ہے؟ سر یہ حقیقت ہے، نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. ایماندار نہیں ہے مجھے کوئی ٹھیکیدار نیچے سے اوپر تک کوئی ٹھیکیدار یہ کلیم کر دے کہ اس نے پیسہ دیے بغیر ٹھیکہ میچور کیا ہے. ٹھیکہ لیتے ہوئے پیسہ 15% لیتے ہیں ایڈوانس. ہاں جی وہ تو پتہ ہے. پروجیکٹ آگے سن 15% موٹر وے کا ٹھیکہ تھا تو ان دنوں تو آپ انہی پرائم منسٹر کے ساتھ خبر ملی کہ اس 15% میں سے 8% دینے کو تیار ہیں دبئی میں، جس مرضی آپ بینک میں جس مرضی شکل میں لیں. کون دینے کو تیار ہیں؟ جو ڈائیوو والے جنہوں نے وہ سڑک بنائی؟ سر جو پارٹیاں اس ٹھیکے کو لینا چاہ رہی تھی، اس ٹھیکے کا جو ہی شارٹ لسٹ ہوا کہ یہ سڑک بننی ہے، اس وقت جنہوں نے آگے ٹھیکہ مینیج کرنا تھا وہ پہلے پیسے دبئی میں رکھ کے پہنچ کے جدھر انہوں نے پہنچنا تھا. سر حالات بہت خراب ہیں. میں کہوں گا، میں سب سے اپیل کروں گا کہ ابھی بند کر دیں. اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا سب کو. ایسے نہیں ہے جیسے کہتے ہیں پانی جہاں بھی جگہ دیکھتا ہے وہاں بڑھ جاتا ہے، پیسہ بھی یا ہمارے ہاں اتنی سپیس ہے سر، میں ہمارے ہاں اتنی سپیس ہے پیسہ پاکستان میں ہمیں ہر ڈپارٹمنٹ، ہر پروسیجر، ہر چیز بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی بندہ کلیم کرتا ہے کہ جی میرے ڈپارٹمنٹ میں، میری منسٹری میں، میرے صوبے میں کوئی کرپشن نہیں، بڑی خوشی، آپ بلائیں، ڈبیٹ کرا دیں ہمارا. میں فیکٹس فگر اور ایویڈنس ساری ان کے سامنے رکھ دوں گا. اگر ان کو نہیں پتا، اول تو ان کے سسٹم، ان کے پاس انٹیلیجنس ہے، ان کے پاس انٹیلیجنس ہے، ان کے پاس ہر قسم کی انفارمیشن ہے. گراؤنڈ پہ ورکر بھی ہیں، پارٹی ہیں، ان کو تو نبض پہ ہاتھ ہوتا ہے ان کی. تو اچھا کرن صاحب ایک حکومت نے بنایا ہوا ہے انفارمیشن کمیشن، جس کو حکم دیا گیا ہے کہ کوئی بھی شہری اگر آپ کو کہے کہ جی فلاں محکمے میں یہ ہونے والا کام، اس کو مجھے میری تفصیل لے کے دیں، لیکن وہ عام طور پہ وہ بھی سنا کو اتنا کارآمد کام نہیں کر رہا. نہیں سر کر رہا ہے. آپ کو لینا آتا ہو ان سے؟ نہیں وہ تو خیر آپ بااختیار تھے نا. نہیں سر سٹیزن کی بات سر بے اختیار بھی ہیں. اچھا میں ادھر بے اختیار ہونے کے بعد بھی اسی کمیشن پہ لاہور میں تو یہ 2013 میں سر میں نے یہ کمیشن میں بڑا کی رول ادا کیا تھا اس کی لیجسلیشن میں.
ٹھیک ہے کہ انفارمیشن ادھر ہوا یہ ہے کہ جدھر کوئی لمبا نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کوئی کنٹریکٹ ہوتا ہے اس کو خفیہ کر دیا جاتا ہے. اچھا لیکن خفیہ رائٹ ٹو انفارمیشن میں سر رائٹ ٹو انفارمیشن معلومات لی نہیں جا سر سکتی. رائٹ ٹو انفارمیشن میں کوئی چیز خفیہ نہیں رہ گی سوائے نیشنل سیکورٹی کے. یعنی یہ اس میں پھر کوئی نہیں رہ گی سر, رہ نہیں گئی. کوئی نہیں رہ گی. یہ جو مگر لا آپ کو لیجسلیشن آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کرایا, آپ کو اپلائی کرنا پڑتا ہے جا کے ان کو, ٹھیک ہے, اور کوئی وجہ نہیں بتانی پڑتی. مجھے یہ انفارمیشن چاہیے بس. مجھے چاہیے کہ گوادر کا کنٹریکٹ کدھر ہے, دیں. کون صاحب یہ کام شروع نہ کر دیں سر میں نے تو مزید, آپ تو کرتے رہے ہیں لیکن میں نے تو نہیں, سر میرا خیال ہے ساتھ ساتھ ہم اپنے پروگرام میں سر میں تو ہر پروگرام میں ایک چیپٹر. سر میری تو عمر گزر گئی میں چلیں نے آپ تو پھر میرا یہ شوق ہے, ٹائم ختم ہو گیا, شوق کنکلوڈ 2016 سے جی ابھی تک میری لائبریریاں بڑی ہوئی ہیں, لوگوں کو بھی آگ لگانی پڑتی. چلیں جناب ماشاءاللہ, بہت اللہ خوشی خیر جناب, کرے. اللہ تعالیٰ کرم کرے. اپنا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا جی. تو اس میں اکاؤنٹیبلٹی پہ ہم بارہا ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ پریونٹیو اکاؤنٹیبلٹی, اور گورننس کا بھی وہ ماڈل کہ جس میں پریونشن ہو, پیش بینی ہو, پیش بندی ہو, بجائے یہ کہ ایک آفت آ جائے اور جو آپ کو فنڈ آئیں یا پھر آپ اس میں اپنے آپ کو انوالو کر لیں, چیزوں کو فورسٹال کریں, وقت سے پہلے ان کا جو ڈیولپ ہو رہی ہیں چیزیں ان کو دیکھیں, پڑھیں, سمجھیں, اور اس کے اوپر پھر پراپر منصوبہ بندی کے ساتھ ان کی روک تھام کریں تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے, پروٹیکشن ملے. اور فوڈ سیکورٹی پہ تو ہمارے ہاں کوئی شاید فوکس ہی نہیں ہے کہ اگر آپ کسی پروجیکٹ کو چلا کے اس میں بلینز لگا بھی رہے ہیں تو یہ اس میں کوئی پرائرٹائزیشن کا ایشو ہے کہ جو آپ کا کسان بالکل تباہی کے دہانے پہنچ چکا ہے, بلکہ تباہ ہو چکا ہے, وہ اس پرائرٹیز میں اس کہاں پہ فٹ آتا ہے. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.